مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یہ دین ہے، چوری سے بچنا یہ دین ہے، ڈاکے سے بچنا یہ دین ہے، ناچ گانے آوارگی بے حیائی فحاشی سے بچنا یہ دین ہے، عورت کا پردے میں رہنا یہ دین ہے، عورت کا حیادار ہونا یہ دین ہے، مرد کا غیرت مند ہونا یہ دین ہے، بوڑھوں کا ادب احترام اکرام یہ دین ہے، علماء کی قدر قیمت دل میں بٹھانا ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے، کافر سے بھی حسن سلوک یہ دین ہے، پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا بھی میرے نبی نے حق بتایا یہ دین ہے۔ یہ ساری باتوں میں کون سی بات ہے جو فطرت کے خلاف ہے؟ مشکل وہ ہوتی ہے، مشکل وہاں ہے جہاں فطرت نہ ہو۔ بھوکے کے لیے روٹی مشکل، پیاسے کے لیے پانی مشکل، تھکے ہوئے کو سونا مشکل ہے۔ کتنی فطرت کی آواز ہے، بستر نہیں ملا تو کرسی پہ ہی بیٹھا سو رہا ہے، بھوک میں تازہ روٹی نہیں ملی وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے، پیاس میں ٹھنڈا پانی نہیں ملا وہ جوہر کا، میں نے خود جوہر کا پانی پیا۔ ہماری جماعتیں ڈیرہ غازی خان سے آگے ہم پہاڑوں میں گئے، وہاں یہ نیسلے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ جس جوہر سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں، وہیں سے ہم نے پانی پیا، تو چونکہ ضرورت تھی تو آسان ہو گیا۔ شہر میں اس کا ہم وضو بھی نہ کریں اس سے، بھئی تو بڑا گدلا پانی ہے، اور وہاں پورا گلاس پیا ہے کہ پیاس ہے، پیاسے کو پانی کون سا مشکل ہے؟ ایو دین فطرت کی آواز ہے، دین نیچر کی آواز، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ میرے رب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فطرت انسانیت، فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اور فطرت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ایک وجہ سے ہے کہ پہلی مشکل ہے ہم نے سیکھا نہیں، دوسری مشکل ہے ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، تیسری مشکل ہے آج کا ماحول نافرمانی کا ہے۔ مشکل باہر کی وجہ سے ہے، اندر کی وجہ سے نہیں ہے۔ مشکل باہر کی وجہ سے ہو گئی، اندر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے۔ ہر مسلمان، ایک اور لفظ، یہ ہم تو دنیا دار ہیں آپ دیندار ہیں، بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے، جو کپڑے پہنتا ہے، کچھ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے، وہ مل چلاتا ہے وہ دنیا دار ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کوٹھے پر بھی بیٹھی طوائف ہے تو وہ دیندار ہے، وہ ایمان والی ہے، دین والا۔ ہاں کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی دوسری کی نہیں، کسی کے پاس 2 وقت کی کل کی نہیں، کسی کے پاس ہفتے مہینے کا رزق آگے کا نہیں، یہ سارے دنیا دار ہیں۔ کسی کے پاس سال کی روٹی کا سامان موجود ہے، یہ سارے دنیا دار ہیں، لیکن تھوڑے درمیانے زیادہ، تو یہی تو دیندار کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس نے زندگی بھر سجدہ نہیں کیا پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کہتا ہے اس کو مبارک ہو، وہ دیندار ہے۔ ہاں تھوڑا دین ہے لیکن دیندار ہے۔ یہ تقسیم بڑی غلط ہے، یہ تقسیم بڑی غلط ہے کہ جی آپ دیندار ہیں ہم دنیا دار ہیں۔ اس لفظ نے 2 خرابیاں پیدا کی ہیں۔ دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا، جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، عورتیں پردہ دار ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور مرد جھوٹ نہیں بولتے، حلال کماتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ دیندار کے لفظ نے ان میں لاشعوری تکبر پیدا کیا۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی، میں اسے حج پہ لے گیا، پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا، پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا، میدان عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی، جب شام ہوئی کیا ہوا؟ کہ میدان عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے، آئے ہائے، جتنے ریت کے ذرے، واہ، جتنے درختوں کے پتے، قربان جاؤں، جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات، ان کے گھڑی اور گھنٹے، لا اتنے گناہ لے کے آ۔ ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا؟ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے۔ اور میرا اللہ یوں ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آ، تو آ گئی تو آ گیا، لا کتنے ہیں؟ بارش کے قطروں کے برابر، جی ہاں، درختوں کے پتوں کے برابر، جی،
ریت کے ذروں کے برابر، گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں۔ اچھا ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر، وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو اس کے یا اللہ معاف کا فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے۔ اب اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے، اور نیچے کیا نظام چلا، وہ کیوں رو رہی کہ میں وہ میٹرس بچھاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے، تو 3-4 خواتین بیٹھی تھیں پردہ دار تسبیح والی، وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بے عزت کیا، وہ بے عزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ تو جی دیندار لوگ، ہم دیندار ہیں، تم دنیا دار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو۔ اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا، عجب پیدا کیا، اوروں کی حقارت پیدا کی، اوروں کو گھٹیا سمجھا، اوروں کو ذلیل سمجھا۔ اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا، شراب بھی چلی، زنا بھی چلا، سود بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، قتل بھی چلا، ہیرا پھیری بھی چلی، ناچ گانا بھی چلا، گھنگرو بھی چھنکا، جام بھی چھلکا، آوارگی، جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، جی ہم دنیا دار لوگ۔ اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا، انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا، اور وہ بے لگام ہو گئے۔ جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے، کسی دیوار میں ٹکرائے، درخت میں ٹکرائے، گاڑی سے ٹکرائے، اپنے سواروں کو مارے، اگلی سواری کے سواروں کو مارے۔ ایسے ہی یہ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیا۔ ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ابے سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ابے یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، ابے رشوت کیوں لے رہے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، روزے کیوں نہیں رکھتے جی ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ اس تقسیم نے دو بڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے، کانوں سنے، انہیں میں تو زندگی بیت گئی ہے، انہیں میں زندگی بیت گئی ہے۔ اس تقسیم نے یہ بڑے نقصان پہنچائے۔ ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے، ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے، کپڑے نہیں پہنے، چھت کے نیچے نہیں رہتا، روٹی نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے، ہر مرد عورت دیندار ہے۔ ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں، مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں، مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں، مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے۔ اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل باہر سے آئی ہے، اندر میں نہیں ہے۔ ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، ایک اور آیت، ایک تو میں نے اللہ کی یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا، یہ دوسرے اینگل سے۔ لقد کان لکم، کوئی یہ نکالو، یہ نکالو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ واہ واہ، ربی ہے نا۔ اچھا، اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسنہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ۔ یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے۔ اور میں 3 لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں، اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان۔ یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں۔ یہ شاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم، جن کے دین پر دین مکمل، جن کی شریعت پر شریعت مکمل، جن کی کتاب پر کتابیں مکمل۔ اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ، کہ
میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسنہ، حسنہ، نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حسنہ۔ سبحان اللہ، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت، خوبصورت۔ میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ نیکی کو کہا خوبصورت چیز، اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ۔ یہ خوبصورت کا لفظ کیوں فرمایا ہے؟ کہ میرے بھائی بہنوں، حسن، خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ خوبصورتی آواز میں ہو جادو جگائے گی، وہ منظر میں ہو دل کو کھینچے گی، وہ شکل میں ہو دل کھینچیں گے، وہ کلام میں ہو جادو ہوگا، وہ اشعار میں ہو انسان جھومے گا، وہ کسی گھر میں ہو، کسی برتن میں ہو، کسی سواری میں ہو، کسی پھول میں ہو، کسی پرندے میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی دامن میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی آواز میں ہو، کسی صورت میں ہو، تاج محل میں ہو یا ہمالیہ پہاڑ میں ہو، خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے، سوائے اندھے کے۔ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ حسن سے متاثر ہوتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب اے 14ویں دا چاند سونا ہوندا ہے یا کوڑا ہوندا ہے، مینوں دلیل دیو، تے انہوں 100 لتر مارو کہ تیرے سرے 100 ایسا سے مار رہے ہیں کہ تیرا دماغ ہلے ہویا ہے۔ 14ویں دے چاند دی دلیل منگدا پیا سونا ہے کہ کوڑا ہے۔ اور میری سمجھو جو پنجابی سرائکی، میں بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں، معاف کر دیں، تم کراچی والے کیا سمجھو گے؟ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ اب مجھے شاعری بھی یاد آ گئی، سہ سہ بدیاں ہزار علا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو۔ سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے۔ سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیتے تے راز نہ بھنے۔ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آیا۔ کہتے ہیں 14ویں کے چاند کی دلیل دو خوبصورت ہے، انہیں کہنو لتر پھیرو۔ تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں، دلیل دو کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا وہ دوائی ڈالو، ڈاکٹر اعظم سے لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہیں، دوائی ڈالو اس کی آنکھوں میں۔ یہ تاج محل کے حسن کو کہہ رہا ہے دلیل دو۔ یہ حسنہ کا لفظ واضح کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نبی کی زندگی حسین ہے، کامل کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ کامل وزنی لفظ ہے، وزنی، پیچھا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا وزن زیادہ پڑ رہا ہے، لیکن میرے اللہ کہہ رہے ہیں حسین، خوبصورت۔ یہ کیوں کہا ہے کہ حسن کی طرف خود بخود طبیعت کھچتی ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، حسن کھینچتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں۔ ایک وہ خود ایسے حسین تھے، ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا، آپ بھی زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا عرق نکالا۔ عرق، یہ عرق تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے، چھانٹی کرنا، میں کہہ رہا ہوں عرق نکالا اور اس سے عرب بنائے، پھر عربوں کو نچوڑ کر اس میں سے مضر بنایا، مضر آپ کا ایک دادا ہے، پھر مضر کو نچوڑا، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کو نچوڑا، اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا۔ میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں۔ اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا، میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ 2 دفعہ علی کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے، مطلب ہے یا اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھیج۔ 2 دفعہ علی، جب ہم اتحیات والا درود پڑھتے ہیں
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللهم صل علی محمد وعلی اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ علی یہ 2 دفعہ علی میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے۔ یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمے کیا گیا، اور یہ وہ خاندان ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، پاک نسب، کوئی مشرک نہیں ہے۔ آزر، قرآن کہتا ہے لے ابی ہے آزر، اب باپ کو بھی کہتے ہیں، اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، اب دادے کو بھی کہتے ہیں، اب پردادا کو بھی کہتے ہیں، اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ سمجھے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی۔ کون؟ ابراہیم، وہ تو باپ نہیں، اسحاق وہ تو باپ نہیں، اسماعیل وہ تو باپ نہیں، باپ ہیں یعقوب، لیکن نام لے رہے ہیں، اسحاق کو بھی باپ کہا، اسماعیل کو بھی باپ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا۔ تو اب کا لفظ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ابوہما ان کا کوئی 7ویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا۔ ہاں قرآن اس کے لیے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، مجھے والد کی قسم، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب باپ، دادا، پردادا، چاچا، تایا، سب کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تھا، اور کافر کے لیے دعا منع ہے، کافر کے لیے دعا منع، اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب آپ نے مشرکین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی۔ لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ یہاں ابویہ نہیں، والدیہ۔ آزر نسب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے، باپ کا نہیں۔ میرے نبی کے نسب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے۔ اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں، دین فطرت پر ہیں۔ سعید بن زید 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، ٹاپ 10۔ کون؟ ابو بکر جنتی۔ ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان 10 کو جنت کی بشارت سنائی۔ کیسے؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 ان میں آخری ہیں سعید بن زید، حضرت عمر کے بہنوئی جن کی پٹائی کی تھی، وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی، وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل، زید بن نفیل۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے یا معاشر قریش، اے قریشی میری قوم، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں پر ایک ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جب سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے فرمایا کہ سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، جنت میں دیکھتا ہوں۔ میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر، اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے، زندگی حسین کیوں نہ ہوگی؟ یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین، اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے نفیس، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان۔ یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں، افریقہ میں میں گیا ہوں افریقہ، وہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح، ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو، اس کی ذات تو دیکھو، اس کی صفات تو دیکھو، اس کا روپ تو دیکھو، اس کا رنگ تو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو، اس کی گفتار تو دیکھو، اس کے اخلاق تو دیکھو، اس کی حیا دیکھو، اس کی پاک دامنی دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا بول دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا ملنا دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، اس کی بندگی دیکھو، اس کا گھرانہ دیکھو، اس کا گھر میں سلوک دیکھو، اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو، دشمن سے سلوک دیکھو، اپنوں سے سلوک دیکھو، غیروں سے سلوک دیکھو، دیکھو تو صحیح یہ ذات کیسی ذات ہے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ کان فخما مفخما، بڑے پرکشش، بڑے باروب، اطول من المروع واقصر من المشذب، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا، درمیانے سے کچھ لمبا، لیکن ایک معجزہ نبوت، ایک کرامت رسالت، لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا۔ آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا، ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا، دوسروں کا نیچے ہوتا تھا، اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے، اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے، جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے۔ اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے۔ اتنی بلندیاں جو لے کر آئے، ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی۔ یہ کیا پیسے کا پجاری، یہ کیا مال کا پجاری، یہ کیا دھن دولت کا پجاری، یہ کیا کاروبار کا پجاری، یہ کیا کرسی کا پجاری، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا، اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا، اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا، اس پہ حیا کو بیچ دینے والا، دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے، ناکام عورت ہے۔ اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ بچھوڑے دی جائے، بچھوڑے دی جائے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہ صحوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، اجل موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں ڈیڈ باڈی، مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت، جنازہ، ڈیڈ باڈی۔ بادشاہ ملک، سلطنت کا مالک مر گیا، ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ۔ یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے۔ میرے رب کی قسم ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی، اللہ پالیا تو جیت گئے۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں، کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں، سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے۔ اور یزید اور اس کے چہلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے۔
اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے، ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول نہیں، جگر گوشہ ہے۔ آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں، وہ جگر گوشہ ہے رسول، وہ نواسہ ہے رسول، اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اور آہا اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا۔ اتنی بڑی ہستی، ساری 5 بھائی، 3 بیٹے، 3 بھتیجے، کتنے بھتیجے، 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے، لیکن مبارک ہو انہیں، ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ یزید کو 3 براعظم ملے پر اس کی زندگی بھی لعنت، اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 براعظم کی حکومت، 3 براعظم کی حکومت، اور عمر کتنی؟ 22 سال۔ یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا، جوانی، 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا، اور سارے سردار عرب اکٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا، اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یزید کے بیٹے نے 3 براعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 براعظم نہیں چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، پانی دو۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، گھرانہ، گھر میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ کہ میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ، داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالی۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اب نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی۔ نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14ویں رات، جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا، اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا، تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ ماتھا، اب ایک جز، ماتھا واسع الجبین، کشادہ، بھمیں ازج، صوابغ من غیر قرن، 3 صفات، بھمیں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا، اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل
اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں۔ سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ آ جاوے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا۔ تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹی، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے۔ میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی۔ آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جلو نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے، ان کناروں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے۔ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے، آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر، یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں، اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید۔ ہونٹ کیسے تھے؟ غلیظ الفم، چوڑا منہ، راشدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت۔ جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے، جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا ہوندا، مصنوعی رنگ۔ او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ گولائی میں داڑھی۔ کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں، میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا واہ واہ، قربان جاؤں، اشارتاً، ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی
جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے, اودیاں ترا جتیاں ترٹ جاندیاں کپڑے ڈو ڈو کے, اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ اس میں خفیہ پیغام ہے. میرے نبی حیا والے ہیں, پاکیزہ زبان, پاکیزہ ذات. مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو. بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی. اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد, 6 ماہ بعد, 1 سال بعد یا فوراً, یہ ساری روایات ہیں, لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی, فوراً نہیں تھی. تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے, تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے, میری بیٹی کو دلہن بناؤ. اللہ اکبر. میری بیٹی کو تیار کرو. یہ میں دین بیان کر رہا ہوں, بے پردگی نہیں, بے حیائی نہیں, زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے, میرے نبی کی شریعت ہے. میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے, ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں. سبحان اللہ. قربان جاؤ. آپ نے کہا جابر شادی کی, کہا جی کی, کہا کماری سے کہ بیوہ سے, کہا جی بیوہ سے کی. کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها. ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی, وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے, بہت بڑا حصہ ہے دین کا. عبادت میرے دین کی بیس ہے. بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی. نماز نکل گئی, روزہ نکل گیا, زکوٰۃ نکل گئی, حج نکل گیا, پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی. لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے. ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں, کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے. کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا, پرانا کپڑا پہنا, پیبند لگا کپڑا پہنا. میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا, زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے, آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی, دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت, تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے, یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی. آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی, ہاں یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کیا تھا, چونکہ گرمی, پنکھے تو ہے نہیں, پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا. ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں, یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے, کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے. پرانا پہنا ہے, پیبند لگا پہنا ہے, میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ. گردن کیسی تھی؟ سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر, چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین, کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا, کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین, لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف, انگلیاں مخروطی, لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ, کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شثن الکفین والقدمین, یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ میری رگیں نظر آ رہی, آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. گوشت تو اب پاؤں پر بھی. پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین, بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے. سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر, سینہ اور پیٹ برابر.
میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوتے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوتے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 کیوں ہوتا. میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے. سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان وچ کھا. پیچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کہ میں پڑھی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندہ. تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شاید کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب تراوی تو پڑھی نہیں ہے. وہ اللہ دے بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراوی پر پہ جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی. والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے. والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اور مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے. میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے ہیں، پوری زندگی لے کر آئے ہیں. تو دائیں بائیں سے چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع. بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ. اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں جب کھاتا ہی کچھ نہیں، کھاتا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ. ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا. ردم رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا جری به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے ٹھا 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 کر. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں. وسیم، وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹیوں، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سراہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو اللہ کی قسم
میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں، میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر۔ لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے۔ جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے۔ بھائیو، اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سیکھو، ہم نے سیکھا نہیں، ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے۔ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا۔ اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں، مجھے بھی تو راستہ دیتا، مجھے بھی تو راستہ دیتا۔ میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں۔ ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی۔ اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا۔ ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے، اسے جاؤنا کہ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا، تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آپ آج پی رہے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کلیلہ وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ، تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش دو، اللہ کے واسطے گنجائش دو، اللہ کے واسطے گنجائش دو، اللہ کے واسطے گنجائش دو۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے۔ سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، او میرے بھائی ہو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا۔ یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا،
لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی. ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو. چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو. ہاں، اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں. ٹوٹ جانے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے، اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی. آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے، بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبہ کہا جاتا ہے. ملبہ، وہ ملبے کا ڈھیر ہے، وہ گھر نہیں. آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں، ٹوٹے ہوئے موتی ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے. ایک آواز لگا رہا ہوں، پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس کی ایک بنیاد، جو میں کہہ رہا ہوں، بنیاد کیا ہے؟ نماز. وہ 5 وقت فرض ہے. پہلی امتوں پر 2 فرض تھی، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، ختم. ہمارے اوپر 5 فرض ہیں. ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں. ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت. جتنا ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا، قرآن سنا جائے گا. میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے، 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح. ضرور کرو 3 دن میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن. لیکن میں مسافر آدمی ہوں، میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح، تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا. اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں، 15 دن میں سن لیتا ہوں، 3 دن میں بھی سنا، 5 دن میں بھی سنا، 6 دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی. لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہوں چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے تراویحوں کی چھٹی ہو گئی. تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی. تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو. آپ 5 دن میں سنیں، مبارک. 10 دن میں سنیں، مبارک. 3 دن میں سنیں، مبارک. لیکن پھر کہو جی ہوں تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے. کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں. ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے. ہمارا قاری پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے. لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل واللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا. میرے پنجاب میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل واللہ پڑھنی ہے. 4 رکعتوں قل واللہ، دعائے قنوت قل واللہ، فجر قل واللہ، ظہر قل واللہ، عصر قل واللہ، مغرب قل واللہ، عشاء قل واللہ. باقی قرآن تو لے جا مولا سانو پتہ نہیں ہے کہ. تو کم از کم او بھائی آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی. 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو. حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. نماز ہماری بنیاد ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. باقی سارے اعمال سیزن ہے، سیزن کے سیزن. رمضان کا سیزن آ رہا ہے. زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے. دوسرا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے. مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں. میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا. کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو. کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا. صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دے، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا. زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں. حج مالداروں پر ہے. نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی. اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے. چھٹی لے لو، روزے کو چھٹی نہ دو، خود چھٹی لے لو. اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنی جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا. جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن. ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے. ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آسان تھا، روکڑ چاہیے روکڑ ہے.
اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر. کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں, میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں, تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں, لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے. ایویں چون نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑا ہیں. یہ جتنے ہیں نا تاجر, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے, اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, روزے رکھیں گے. دیکھو رمضان, لفظ رمضان میں غور کرو. رمضان 12 مہینے, 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج. یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان. رمضان اس کا قرآن میں ذکر آیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے, تو عرب کے تو آ گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا. رمضان کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. کبھی سنا؟ جل جانا. رمض یرمض, صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال, مسلم شریف کی روایت. جلنا, جلنا, رمضان جلنا. یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں. آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو, بھسم, کاغذ ڈالو, پرزا ڈالو, لوہا ڈالو, لکڑ ڈالو, کپڑا ڈالو, مٹی تو سوا بن گئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھوک اور پیاس, اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی, اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی. اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے, اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے. آگ جل رہی, گناہ ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈلتے گئے, ڈلتے گئے, ڈلتے گئے. آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتا. چل میرا بندہ موج کر, پچھلے سب معاف, سب معاف. تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا رمضان آئے پکوڑے وکن گے, سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے, جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیا. وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی, اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی. وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے, پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے. ہم کہیں گے یا اللہ, تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی, ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے, میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو, رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو, آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں, میری صدائیں, میرے نوحے, میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا, دیکھا میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے, پانی سامنے ہے, اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر, تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ, یہ میرے بندے, کھانا بھی سامنے ہے, پانی بھی سامنے, یہ کیوں نہیں کھا رہے, یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت, میری محبت, چلو تم گواہ رہو, میں نے معافی. چل میرا بندہ مانگ, کھانے سے پہلے مانگ. وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے, پکوڑے کھانا نہیں ہوتا, سموسے دکھانا نہیں ہوتا. سموسے, پکوڑے, کچوریاں, سیون اپ, جام شیری, روح افزا, 500 چیزاں تو اندر پا لیندے ہو. سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے. ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے, اوور آلنگ, ٹیوننگ ہے, ٹیوننگ. تھوڑا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ. ٹھنڈے شربت مت پیو, ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت. بعد میں پینا تو پی لو, این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو. سارے دن کا انجن گرم ہے, ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو. تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو, نماز پڑھ لو, پی لو, جام شیری پیو, سیون اپ پیو, جو مرضی پیو, ٹھنڈا پیو, گرم پیو, جو مرضی پیو. لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے, کراری چیزوں سے, مسالے دار چیزوں سے, ثقیل چیزوں سے بچو.
हल्का फुल्का रखो पेट को, हल्का फुल्का, ताकि रोजे का मकसद हासिल हो कि जिस्म पाक हो, खलासतों से, गंदगियों से पाक हो, साफ हो। हाँ, और अपने दिल को भी साफ। रमजान में सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी। 4 नहीं बख्शे जाते, 4 आदमी नहीं बख्शे जाते, 4 किस्म के मर्द औरत, सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी 4। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा ले। किसी भाई में ये ऐब है, अभी सुन के तौबा कर लेना। शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, रमजान में बख्शिश नहीं। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, बख्शिश नहीं। माँ बाप के नाफरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सजा मौत के बाद देगा। माँ बाप के नाफरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाएगा, यहाँ भी सजा देगा और आगे भी सजा देगा। सिर्फ एक गुनाह दुनिया में ऐसा है, कुफर शिर्क की सजा भी मौत के बाद, जिना शराब जुए की सजा सूद की मौत के बाद है। एक गुनाह माँ बाप की दिल आजारी, दिल दुखाना, अल्लाह यहां से ये सजा शुरू करता है और आखिर तक पे चलाता है इसको। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता है। का कोई निशानी बताएं? कि जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। माँ बाप का नाफरमान। तीसरा कौन है? रिश्तेदारों से लड़ने वाला, कभी भाई से लड़ा, कभी बहन से लड़ा, कभी खाला से, कभी चाचे से, कभी मामे से, कभी ताए से, कभी फूफे से, करीबी रिश्तों से लड़ने वाला और ताल्लुक तोड़ने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होगी। चौथा कौन है? कीना रखने वाला, कीना, शहन, शहन। एक होता है बुग़्ज़, एक होता है कीना। शहन, बुग़्ज़, शहन। बुग़्ज़ क्या है? बुग़्ज़ क्या है? कि मुझे अंसार भाई से नफरत है, ये बुग़्ज़। और कीना क्या है? कि मैं इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, नफरत के साथ इनके टांगे खींचना चाहता हूं, इसको कीना कहते हैं। तो ये 4 बुराइयां माफ नहीं हैं। हाँ, कोई तौबा करे तो सब माफ होगा, सब माफ होगा, सब माफ होगा। तो अल्लाह ने हमें रमजान का महीना दिया है, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाएगा, नफल फर्जों के बराबर हो जाएगा। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाएगी, हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाएगी। 20 रकात 40 सजदे 60,000 रोजाना। ये तुम्हारे क्लब ऐसा पुठा जा ना है कि ना है? मैंने हाली तक नहीं सुर लगी, तुम यहाँ देखियो, चलो जोड़ा भी ना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्लब मुझे नजर आया। ये यहाँ बाहर एक छोटा सा पर्चा लगा दें कि जो यहाँ आके तरावी पड़ेगा, हर सजदे पर उसको 150 रुपया दे, 150 छोड़ो 15 रुपए दिए जाएंगे, हर सजदे पे 15 रुपए दिया। इत्थे वेखा जे लड़ाइयां किवें होंदियां। ये सारे पोतरे दादियां नूं चाहते ले आवणगे, दोतरे नानियां नूं चाहते, नानी टुर आज तरावी तैनूं पढ़ावण। दादे नानियां नूं पुछदा कोई नहीं, नानी ईद हो जावणी। तुसीं इहदा ऐलान करके लिख दिओ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀ ਸਜਦਾ 15 रुपए देवांगे। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਵੇਖੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ मेरे नबी, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे प्यारे और मेरे अल्लाह के प्यारे दुलारे, राज दुलारे, वो कह रहे हैं ओ मेरी उम्मत 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा, 40 सजदे, हर सजदे पे 1500 नेकी, 60,000 नेकियां, और हर सजदे पर जन्नत में एक सुर्ख याकूत का महल, और हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है। इतने थोड़े वक्त में इतनी कमाई। अब 8 तरावी पढ़ के आधी मस्जिद खाली जा रहे, किथे जा रहे हो? की करने जा रहे हो? कोई काम नहीं, 8 पढ़ के जूता उठा के जा रहे हैं। ऐ भाई पढ़ दो, साल के बाद आया है मौका अल्लाह से लेने का, और हर सजदे पर ये कुछ अल्लाह दे रहा है। और फिर जब आखिरी रात होती तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों की रात की तरावी और दिन का रोजा, इसके बदले में मैंने इनके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। और आसमान पे एक फरिश्ता ऐलान करता है, या बाग़िल खैर अबशिर व अक़बिल, ए भलाई के चाहने वाले आगे बढ़, खुशखबरी हो, और ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस हो। और अल्लाह का अर्श मुस्तकिल पहले आसमान पे आ जाता है। अरफात के दिन सिर्फ अरफा के दिन पहले आसमान पर, लेकिन रमजान में पूरा रमजान अर्श पहले आसमान पर। और मेरे अल्लाह का है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई रिस्क लेने वाला, है कोई सवाल करने वाला, है कोई दुनिया और आखिरत की हाजत लेने वाला, है कोई मांगने वाला। हर वक्त अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, इस महीने को बनाओ, दुनिया कमाओ, हलाल कमाना। को मैं तो वैसे मजाकन कह रहा हूँ, हर एक दुनिया कमाना कोई मना थोड़ा ही, हलाल कमाना कोई मना थोड़ा ही है, लेकिन ऐसी कमाई में न लगो कि रोजे
پہ زد پڑے، تراویح پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے. قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو. لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں. رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت. جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے. ایک دن میں پورا قرآن، ایک دن میں پورا قرآن. پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے. سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن. رمضان قرآن، پورا قرآن. تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو. سارے سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو. رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت. روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو. اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو. لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں. زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں. میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو. دل صاف کرو. صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے. یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں. ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو. میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعف عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن. تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو. اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا. اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے. ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو. شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے. بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں. اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں. بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں. یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے. یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی. اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں. اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے. ایک نشانی من آیاتہ ان خلقکم من تراب. میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نہیں. میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا. واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو. من آیاتہ خلق السماوات والارض. میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار. میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش. واقعی. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں. من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات. میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی. اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے. میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا. میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا. میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا. میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا. اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ اکبر. صرف یہاں جو تفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامد بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں, دادیاں نانیاں بھی بتائیں, اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا. نشانی کسے فرمایا؟ خامد اور بیوی یہ میں نے رشتہ بنایا, یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں, سینکڑوں آیات. اور طلاق سے نفرت کا اظہار. میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. ناجائز طلاق, بے جا, ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی, دی بھی جا سکتی. یہ میں ایک اضافہ کروں گا. بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا, خامد بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے, وہ کہتی ہیں ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا, میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی, گزارا کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, گزارا کرنا ہوگا, یہی رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے, یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں, بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے, پھر ان کی فریادیں بھی سنی, پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے, اتنا ہی گزارا کرنا ہے, بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے, ہن اسا کوئی نہیں کرنا, پیچھا مڑ کے نہ پیا میں, جی میں کرنا ہی کر, ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے, اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے, اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر, گزارا کرنا ہے, گزارا کرنا. تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا, تیری شادی کتوں کریں گے. ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا دو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا, کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے, لڑکی بدتمیز ہے, بچہ شریف ہے, وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں, میرا اس سے گزارا نہیں ہے, زبان شدید ہے. آئے میرے بھائیو, گھروں کی آبادی اللہ کی قسم, مالدار ہو یا غریب ہو, صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو, برے اخلاق سے ہوتی ہے, برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی, مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں, ان کے خامند کھربوں پتی ہیں, کھربوں پتی. ٹھیک ہے جاؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا, مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں, میرا دل زخمی ہے, میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں, میں دولت کو آگ لگاؤں, یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا, مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں, میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے, انتہائی زبان دراز ہے, میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں, 3 بچے ہو چکے ہیں, طلاق دے نہیں سکتا, میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے, لی جا سکتی ہے, نہ عیب ہے, نہ تانا ہے, نہ ذلت ہے, نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی, اس کی بچی گود میں, طلاق کیوں ہو گئی؟ کہا سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے, گھر واپس جا, طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں, پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی, طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا, کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی, 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے, یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے, ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں, کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے, خاندان سے باہر نہیں کرنی, خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں, میں اپنی بات کر, ہم راجپوت ہیں, ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم مہمن ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائیں, ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو, اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں, بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو, اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو,
کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مجھے پتہ ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے. اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کا نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب. بس کر دیتا تیرا ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں. شرابی سے بات. میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فیملی، بہت بڑا زمیندار گھرانہ، ایک بچی نے فون کہا، مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے. ٹھیک ہے، میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں حاضر ہوں. لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے. میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے، میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے. ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو. یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے. اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا. بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو. ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو. جو کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی. یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے. عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامد بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں. میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے. شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق. ماں باپ پیش کرے، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں. بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو. بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو. صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ عنہ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش. باہر نکلے. زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. میمن ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. شیخ ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جاٹ باٹ ناٹ کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو. میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص، بنو امیہ، دشمن خاندان. حضرت رقیہ، حضرت عثمان، بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان، بنو امیہ. مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی، 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاء، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے.
اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا، آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے، سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں، صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے۔ یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر، وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی جان دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو۔ اس کی شادی ہونے لگی، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدین۔ اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ آخنے لگا جی آن دے ہو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہندا جی جان دے ہو۔ وہ سمجھا چاہتے بھی آن دے ہو تو جان دے ہو، کٹ لو کر لو۔ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے لیے ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت۔ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی، وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھو، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے۔ علی جی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا ہو گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں۔ اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جو قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلایا۔ ایک اور بات چلے، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرال۔ یہ کیسے احمق لوگ ہیں، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف۔ دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامد کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ۔ حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ ام ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا۔ فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، عائشہ ام سلمہ حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا، اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، کہ علی نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو، یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ من آیاتہ، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔
اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں ٹوٹے نہیں ٹوٹے نہیں۔ آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے۔ کہیں بچیوں کا کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی۔ میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں، اپنے خامند کا حق پہچانو، اپنی بیوی کا حق پہچانو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر۔ بھائیو بہنوں، یہ معاشرت ہے، معاشرت۔ اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔ ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے، میرے گھر سے، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ نماز میں تو کون سی نماز؟ فرض، عشاء فرض، لبیک اماں جی لبیک۔ ہاں سر، نماز بعد میں ہوگی، پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا۔ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جائے گا، اویس کرنی۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں، اویس کو روک لو۔ اویس کرنی گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو تیرا کے بریکہ کیوں لگ گئی ہیں، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، جہنمی۔ تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، یہ جہنمی کھڑے ہیں، انگلی اٹھا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے۔ اور سنو، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس بن عامر من مراد من قرن۔ اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی، یمن سے آئے گا، رنگ کا کالا، قد کا درمیانہ، اسے پھل بیری برس سے بیماری ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، ایک سفید نشان باقی ہے۔ جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا، تم نے اور علی نے، علی اور عمر تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے۔ یا رسول اللہ ہے اس لیے اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے، علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی، ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال اویس کوئی نہیں ملا، تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے، سامنے کھڑے کر، ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا، اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند لوگ رہ گئے، اچھا بھائی قرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک آدمی باقی بچا، ایک کہ تم قرنی مراد جی، میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا ہوں۔ ارے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے، پاگل جائے، تجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنا کہ پاگل تو نظر آتا ہے، وہ نہیں۔ کہاں ہے؟ حج پر ہے؟ جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے عرفات۔ آپ نے حضرت علی کو لیا، دوڑ لگا دی عرفات، وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چل رہا ہے، یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے، نماز مختصر سلام پھیرا، تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں۔ مزدور؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا تکلیف، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب امیر المومنین، میں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہا یہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا، کس لیے؟ دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے؟ کہا ہاں تو ہمارے لیے۔ کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے۔ آپ کی مائیں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو، مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔
زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو. ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو, ساتھ مت دو, ساتھ مت دو. ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا, یہ میرے نبی کا دین ہے, یہ میرے نبی کا دین ہے. اولاد کو ٹائم دو. آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. آج کی مائیں بچوں کو ٹائم, ماؤں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام, تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں, فل ٹائم جاب نہیں رہے. ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ, باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ. اپنی اولاد کو محبت دینا. 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو. 7 سال کی عمر میں نماز کہو. 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا, دیکھ کے سیکھتا ہے, دیکھ کے. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں, اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایف اور ایپل پڑھائی ہے. اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں, یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا, ایف اور ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے, 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے. یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی, انسان بنانے کی. اس کو چھوٹا نہ سمجھو, یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں, لاشعور میں. ماں ٹائم دے, ماں ٹائم دے, محبت دے. محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے, اخلاق بتائے, نبوت بتائے, رسالت بتائے, اللہ بتائے, جنت بتائے, آخرت بتائے, رشتوں کی قدر بتائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتی. اسکول, وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے, 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے, 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے. آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے, وہ ماں نہیں ہے. اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا. ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی. یہ ظالم ماں باپ ہیں. میری تم سمجھ نہ سمجھو نہ سمجھو, لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے. اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو. جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا. تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا, کارٹون پر بٹھا دیا, کمپیوٹر پر بٹھا دیا. کارٹون, آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں. سارا دن کارٹون ویکھ ویکھ ویکھ, انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی, پیو بھی کارٹون نظر آمدا, ہر جگہ کارٹون نظر آمدا. وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ, کدی اتے کدی ہیٹ. وہ انسان کی طرح سوچتے نہیں ہے. یہ ماں باپ کا جہالت ہے, زیادتی ہے. ماں نہیں سنبھال سکی, تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے, وہ کاروباری ادارے ہیں. وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے. ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں. اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے, پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں, جو لڑکیاں, جو مرد اور ٹیچر ہیں, ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے, بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں. تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی, ایک 40 بچے, وہ کیسے تربیت کرے گی؟ وہ ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے. ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ, سپ سمجھ دو سانپ. تو بچے بولے مس CUP کپ. کہا نہیں بچوں CUP سپ. انہیں پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سب پی رہے گا, کپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے, چونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں, بے روزگاری ہے. ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے, لینی ہے تو جاؤ. اسے پتا ہے یہ مجبور ہے, یہ آئے گا, یہ آئے گا. اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے, ستا ہوا کوئی نہیں, جاگتا پہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا, مقدمہ جت کے دکھاوے جو ہوں. تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی, وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے طرف کہتی میرے بچے سنبھالوں. کیسے؟ ماں بنو, باپ بنو, ٹائم دو. یہ میں نہیں کہتا ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ, جتنا ٹائم دو محبت سے. ٹیلی فون آف کر دو. اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے تھے, مال چکا دیا جائے, گاڑی چلی گئی ہے. اب ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے. سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر, گاڑی چل رہی ہے, ٹیلی فون چل رہا ہے, گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی. پھر روٹی کھا رہے ہیں, ٹیلی فون سن رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, ٹیلی فون سن رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں. جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, کسی سے نہیں ملتے تھے. آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا, جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے, بچوں کے لیے حسن حسین زینب, ان کے لیے ام کلثوم, بچوں کے لیے تھا. تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے, صرف بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ ہنسنا, کھیلنا, بیٹھنا.
ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے. موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب. موبائل کی گھنٹی, بچہ متوجہ ہے, ماں کا فون بجا, بچہ بات کر رہا ہے, ماں نے فون کان کو لگا, اس نے بچے کو ذبح کر دیا. کان دو, کان سنو اپنے, اگر چھوٹے بچے ہیں, کیا بڑے بچے ہیں, سنو اپنے بچوں. ہم سنتے نہیں. کان دو, کان. یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا. آنکھیں بند, اب میں نہیں دیکھ رہا. زبان بند, اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے, اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا. میں نے ناک بند کیا, اب میں سونگھ نہیں سکتا. لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا, یہ ہر وقت چلتا ہے. میں نے انگلی ڈال لی, لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے, دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے. پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا, پھیپڑا نہیں چلتا, سونگتا نہیں ہے, کھاتا نہیں ہے, پکڑتا نہیں. لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہتے, بچے نے اذان, بچہ سن رہا ہے, کان ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے, صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو, فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فضربنا علی آذانہم, میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا, کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا, چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا. اپنے بچوں کو کان دو, ان کی سنو. اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں. بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں, ماں باپ. پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے ہیں, پھر ان کو ولن نظر آتے ہیں. جب گھر میں آؤ, ایک فیملی بنو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے, یہ یہاں, ماں ادھر, ابا ادھر, سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں, سب. ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کا واسطہ ہے, رشتے مت توڑو, لوہا بن جاؤ گے, مشین بن جاؤ گے. اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو, لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا. ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ, بچی اپنے موبائل کے ساتھ, اماں اپنے موبائل کے ساتھ, خامد اپنے موبائل کے ساتھ. یہ لائف کوالٹی ہے, یہ زندگی ہے. کھاتے کھاتے موبائل, سودے, یہ زندگی ہے. پیشاب کرتے ہوئے موبائل, یہ زندگی ہے. تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی. دیکھو تو صحیح, صبح سے شام اپنے آپ کو اینالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار. کیا اس کا نام زندگی ہے کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے, تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں, یورپ میں, ایشیا میں, افریقہ میں, اور تمہارے کاروبار چل گئے, تمہارے سودا. تم خود کیا ہو, تمہاری اپنی زندگی کیا ہے. اٹھو تو موبائل کان سے, لیٹو تو موبائل کان سے, بیٹھو تو موبائل کان سے. جب اپنے بچوں میں بیٹھو, خامد بیوی بچے, موبائل بند کر دو, آپس میں بیٹھو. یہ بیٹھنا تربیت ہے. نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی, رویے تربیت ہوتے ہیں. رویے, سلوک. بیوی کو محبت دو, بیوی خامد کو محبت دے. درگزر اللہ کے واسطے پکڑ تھکڑ کا معاشرہ ختم کرو, تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو. مائیں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ, ادھر سے تھپڑ, یہاں نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, یہ کیا کیا, وہ کیا کیا. سہم. بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا. مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے, لیکن سنو تو صحیح, تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہو. ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا, اس کا تو فیوچر خطرے میں پڑ گیا, اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا. ابھی تک اسکول نہیں گیا, حالی ادھر پیمپر لتھا نہیں, ابھی تک اسکول نہیں بھیجا. جب تک ایسے بے وقوف ماں باپ ہیں, اسکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا. ماں کس کام کے لیے ہے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف, کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی, کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی, کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے, اچھا صحیح انسان بنے. کبھی اسکول کے حوالے, کبھی ٹیوٹر کے حوالے, کبھی کارٹونوں کے حوالے, کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے. تو اپنے حوالے کب کرے گی اس کو؟ اچھا انسان بنا دو, پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے, پھر کمپیوٹر بھی چلائے, اسکول بھی جائے, کالج بھی جائے, یونیورسٹی بھی جائے. یونیورسٹیاں ہیں, تہذیب کوئی نہیں. اسکول ہیں, علم کوئی نہیں. پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, جہالت کی انتہا ہے. انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے. یہ میں سب دین بتا رہا, گھر کی زندگی بتائیے. رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے, آئے گا چلا جائے گا. گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے. یہ سب رشتے ہیں, ان کو عزت دو. بہنوں کو وراثت میں حق دو, بہنوں کو وراثت میں حق دو, بہنوں کو وراثت میں حق دو. اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں, باپ کی طرف سے 1 اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو. لیکن میرے پنجاب میں, خاص طور پر میرے زمیندارہ ماحول میں, کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا, بالکل نہیں ملتا.
जैली अंगूठे लगवा के जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। ये जुल्म सितम हर गांव में है, हर जगह पर है। और जिसने बहनों का हक खाया, हाँ, सारा रिस्क हराम हो गया, सारा रिस्क हराम हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी, उसने उनका हक अदा किया, उनके साथ हुस्न सलूक रखा, तो जन्नत उसके लिए वाजिब होगी। आज की बहन अपने भाई से बाप की वरासत में से हिस्सा नहीं मांग सकती, कहते बेगैरत है, या हिस्सा ले ले या बाइकआउट, हिस्सा लेगी तो बाइकआउट। मेरा रब कह रहा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ओ मेरे बंदो, मैंने बेटी का हिस्सा भी रखा है, मैंने बेटे का हिस्सा भी रखा है। मुझे पता नहीं तुम्हारा माहौल क्या है, लेकिन मेरे जिम्मेदारा माहौल में कोई बेटी भाइयों से, कोई बहन भाइयों से जमीन नहीं मांग सकती, उसे जलील करके तबाह कर देंगे, जिल्लत की आखिरी सीढ़ी तक उसे चढ़ाएंगे। जमीना मंगती है साढ़े को, जमीना मंगनी है साढ़े को। मेरे वालिद मरहूम ने सबसे पहले अपनी हमारी बहनों को जमीनों में हिस्सा दिया था, तो सारे जिम्मेदार नाराज हो गए, एक ही की जाना साड़ियां दियां साढ़े गल पै जासे, साड़ियां दियां साढ़े गल पै जासे। बोलना जब शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं, मैं रायमंड पढ़ता था, मैं उनके लिए शहद की बोतल लेकर गया, अपने बाग से उतारी, मैंने पेश की, हजरत नबी मैं शहद लाया। फरमाया कहाँ से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है, आम का बाग था। अब शहद की बोतल थी उस 10 रुपए की, 10 रुपए। अब मेरे उस्ताद का सवाल सुनो, तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीनों में से हिस्सा दिया था? तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीनों में से हिस्सा दिया था? ये सवाल क्यों किया था कि अगर हिस्सा दिया था तो ये शहद साफ है, हलाल है, अगर नहीं दिया था तो ये शहद साफ नहीं है, हलाल नहीं है, इसमें बहनों का हक शामिल। मैंने कहा उस्ताद जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बाप की बहन ही कोई नहीं थी, 2 भाई सिर्फ, जे कोई बहन होंदी कदी ना देंदा ही कोई ना। फिर कहने लगे अच्छा तो तेरे दादा ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? मैं कहा सही में उसने जमाया ही कोई ना हो, मैंने क्या पता। इतनी रिसर्च, एक शहद की बोतल, एक शहद की बोतल के बहनों को हिस्सा दिया कि नहीं दिया? आज मेरे देश में बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, न पठान देते हैं, न बलोच देते हैं, न सिंधी देते हैं, न पंजाबी देते हैं, न ये बल्तिस्तानी देते हैं, कोई नहीं देता, सब भाई खाते हैं। ओ मेरे भाई, ओ चोरी है, टाका है, जुल्म है, नाइंसाफी। एक जिम्मेदार ने मेरा बयान सुना, वो उसको बड़ा ख्याल है, वो गया अपनी बहन के पास कि मेरी बहन ऐ तो अपना हिस्सा ले। वो बेचारी डरी हुई, कहना हाँ भाई मैं तेन दे दिता है, मैं नहीं लेंदी, मैं नहीं लेंदी। उसने कहा ना भाई ना, मैं दोज़ख दे सोटे नहीं सह सकता। उसने पटवारी बुला सारा कर कर आके ना अपनी बहन के नाम लगवा दिया। 4 दिन बाद कहने लगा ये हुण देवनी है तो दे चा। वो आखन ले मेरे अपने छोटे छोटे बच्चे मैं क्यों देवा। ये इस तरह अपनी बहनों से लेते हैं, कलाशंकोफ दिखाकर, पिस्तौल दिखाकर, वो बेचारी जान बचाने का, ठीक है ले लो ले लो। ये भी मेरे मुआशरे का एक जुल्म अजीम है भाइयों। वो पीछे तक लोग बैठे हैं, इधर मस्तूरात हैं। अर्ज करता हूँ अगर आप साहिब सरवत हैं, बाप की वरासत में कुछ है, अपनी बहनों को हिसाब करके दो, वरना सब हराम खा रहे हो। दूध में पेशाब का एक कतरा सारे दूध को हराम कर देते। चलो ना पाको, मैं घर से बाहर निकला, हमारा नौकर दूध उठा गला, उड्डो बड्डो गड़वा होता है माशाल्लाह। तो मैंने वहां कहने लगा ए मौलाना साहब, चुआका कहते हैं कतरे को, चुआका हमारी जबान, चुआका समझ गए ना? चुआका क्या? कतरा। कहने लगा उड्डो बड्डो मौलाना साहब एवें एक चुआका पेशाब दा विच डट है, कोई गलत नहीं है। मैं क्या पुत्र मज्जू पीवाण सब अपने पीवण तो कोई नहीं, एवें एक चुआका डट है, कोई हर्ज तो कोई नहीं। वो दूध निकालते थे, उसका पेशाब वो तुम हिलाती है तो पेशाब का कोई कतरा वहां चला गया। तो ऐसे बहनों को हिस्सा ना देना, ये दूध में चुआका है, दूध में कतरा है हराम का। अपनी बहनों को हिस्सा दो, अल्लाह तुम्हारे भाग जगाएगा, तुम्हारी नस्लों को आबाद करेगा। ये मैंने 2 घंटे में सारी जिंदगी लगा रहा हूं तो दीन कौन बयान कर सकता है, लेकिन इबादत, मुआशरत, तौहीद, रिसालत, आपस का ताल्लुक, खानदानी ताल्लुक, अपनों से गैरों से किस तरह हमने जिंदगी गुजारनी, मैंने कोशिश की हर पहलू पर थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। दिल को लगी हो ले लेना, ना लगी हो फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। रमजान का महीना है, आपसे गुजारिश करूंगा मेरे लिए भी दुआ करना, मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ। उठो नहीं, बैठो। और अब छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं, कॉलेजों में हो रही हैं, स्कूलों में हो रही हैं। जो नौजवान चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए तैयार हों, वो जरा खड़े होकर दीदार करा दें, फिर दुआ कर लेते।
جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرے، اللہ بہت قبول کرے۔ بیٹھو بھائی، بیٹھو بھائی۔ آخری بات کہتا ہوں، یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو جاتے ہی صلح کر لینا، خاص طور پر خامند بیوی ناراض ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، اگر خامند بیوی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مبدل ولا مستغنى عنه اللهم يا ربنا يا مالكنا يا غاية رغبتنا يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے تیری بندیاں، بوڑھے بھی جوان بھی مالدار بھی فقیر بھی گنہگار بھی نیک بھی، سب تیری بارگاہ میں، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں اس آس پر کہ ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ ہم تیرے حساب پہ پورے نہیں اتر سکتے، ہم تیری عدالت پر پورے نہیں اتر سکتے، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے کلب والوں کو قبول فرما، جن دوستوں نے یہ ساری کوشش کی، ہمارے وجاہت بھائی اور دوسرے جتنے ہیں میرے مولا، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ جتنے مرد عورت چھوٹے بڑے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے یا اللہ، میں ان کا ترجمان ہوں، مجھے کیا خبر ان کے سینوں میں کیا جذبات ابلتے ہیں، کیا دعائیں ہیں جو فریاد بن کے تیرے عرش کی طرف اٹھ رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں، لیکن تجھ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے جو صدائیں، جو ندائیں اور جو یا اللہ جو فریادیں تڑپ رہی ہیں، انہیں اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما، اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، ہمیں امت پناہ نصیب فرما، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، آپس کی نفرت کی آگ کو بجھا دے، کراچی کو پرامن شہر بنا دے، قتل و غارت کی فضا کو بدل دے، ڈاکے کی فضا کو بدل دے۔ جو ہمارے ہی عزیز ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، جو غلط راہوں پہ چل پے، کوئی قاتل بن گیا، کوئی بتہ خور بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں معاف فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، انہیں اچھا مسلمان بنا دے، اچھا انسان بنا دے، اچھا شہری بنا دے، اچھا پڑوسی بنا دے، آج معاشرے کے لیے راحت بنا دے۔ یہ معاشرے کے لیے جو کانٹا بنے ہوئے ہیں یا اللہ موت سے پہلے ان سب کو توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے، ہم سب مرد عورت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتے ہیں، اپنے انتہائی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ آنے والا رمضان ہے، ہمیں ہمارے نصیب فرما، ہمارے نصیب فرما، ہمارے نصیب فرما، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی رحمتیں عطا فرما، اس کے روزے رکھنے کی طاقت دے، اس کی تراویح پڑھنے کی طاقت دے۔ یا اللہ قرآن کو اس میں یا اللہ قرآن کی فضا قائم فرما، آپس کی نفرتوں کو مٹا کر آپس کی محبتیں اس رمضان میں ہمیں نصیب فرما۔ تو نے بدر کو رمضان میں یا اللہ رمضان میں تو نے بدر کا موقع اس امت کو میسر کیا اور اپنے فرشتوں کو اتارا۔ میرے مولا یہ رمضان ہمارا بدر والا رمضان کر دے، فتح مکہ والا رمضان کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی اپنی غیبی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ ملک تیرے نام پر ہی بنا تھا، تیرے حبیب کے نام پر بنا تھا، تیرے کلمے پر بنا تھا۔ ان 14 صدی میں ایک مدینہ کی ریاست تیرے نام پر بنی تھی، پھر یا اللہ 1947 میں یا اللہ یہ ملک تیرے نام پر بنا تھا۔ تو نے بڑی یا اللہ رحمت عظیم کے ساتھ ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ میرے نام کو زندہ کرنا، میرے دین کو زندہ کرنا، یا محبت کے پھول کھلانا۔ لیکن میرے مولا ہم تجھ سے تیرے حبیب سے شرمندہ ہیں اور ان 6 لاکھ لوگوں سے شرمندہ ہیں جو ذبح ہو گئے، دریائے راوی میں بہہ گئے، ستلج اور چناب میں بہہ گئے، وہ معصوم بچے جو نیزوں میں اٹکا دیے گئے، درختوں پہ لٹکا دیے گئے، ہم ان سے بھی شرمندہ ہیں۔ ہم اس دیش کی یا اللہ اس طرح حفاظت نہ کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو نے تو نام بھی بڑا خوبصورت ہمیں دیا، پاک سرزمین، یا اللہ، لیکن ہم نے اسے سود سے گندا کیا، زنا سے گندا کیا، شراب سے گندا کیا، جھوٹ سے گندا کیا، قتل و غارت سے گندا کیا، چوری ڈاکے سے گندا کیا، ماں باپ کی نافرمانی سے گندا کیا۔ یا اللہ میرا سارا وطن لہو لہو ہے، میرے وطن کی دھرتی یا اللہ ساری ابل رہی ہے۔ اے میرے مالک تو آجا، ہم تیری منت کرتے ہیں، اسے واقعی ارض پاک بنا دے، اسے واقعی ارض پاک بنا دے، اسے واقعی پاک سرزمین بنا دے۔ ہمارے ترانہ لکھنے والے نے بھی کمال کیا تھا میرے مولا، پاک سرزمین شاد با، اے میرے مالک
آج ہم شاد باد نہیں ہیں، آج ہم بڑے دکھی ہیں میرے مولا. لاکھوں کروڑوں مائیں روتی ہیں، لاکھوں کروڑوں جوان بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے، انہیں پتہ نہیں ان کے خامد کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یا اللہ ان کی آنکھوں کے آنسو، یا اللہ پوچھنے والا کوئی نہیں رہا. ابلتے بھی ہیں اور خشک بھی ہوتے ہیں، ان کی ہچکیاں خود ہی دم توڑ جاتی ہیں، وہ ہچکیاں لیتے لیتے سوتے ہیں اور ہچکیاں لیتے لیتے اٹھتے ہیں. آج تیرے حبیب کی اے میرے من آ جانا یا اللہ، آ جا. آج تیرے حبیب ہوتے کتنا روتے، کس طرح تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی. یا اللہ لوگ بھیڑ بکری کو اتنا ذبح نہیں کرتے جیسے تیرے محبوب کی امت کی چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کرتے. غیروں نے ذبح کیا تو ان سے کیا گلا، ہمیں تو اپنوں نے ذبح کرنا شروع کیا ہوا ہے. خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے. یا اللہ، یا اللہ یہ گولی چلانے والا بھی ایمان والا ہے، جس کے سینے کے پار اور وہ بھی ایمان والا ہے. یا اللہ تیرے نبی نے تو بڑے آنسو بہائے تھے، تجھے رو رو کے منایا تھا کہ میری امت کی حفاظت کر. اے میرے کدھر جائیں، تڑپ کے تیرے پاس آیا ہے، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آ جا. ایسے معصوم بچہ گلی میں پٹتا ہوا روتا ہوا ابا کے پاس آتا، ابا مجھے گلی والوں نے مارا ہے، میرے ساتھ چلو. یہ سارا مجمع آج روتا پیٹتا تیرے در پر آیا ہے کہ آج پوری دنیا کا یا اللہ غیر بھی اپنا بھی اسی امت کو ذبح کر رہا ہے. آجا تو آجا میرے مالک، تیرے آنے سے کام بنے گا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ امت پنا چھوڑ کے ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے. نفرت کی آگ میں شعلے بن گئے یا اللہ، اور یہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. یا اللہ، یا اللہ آ جانا. اب کوئی نظر نہیں آتا جو امت کو اس گرداب سے نکالے. ہمارے حکمران بیچارے ہماری طرف بے بس ہیں، ہماری فوجیں ہماری طرف بے بس ہیں، ہماری پولیس ہماری طرف بے بس ہے، ہم بھی بے بس ہیں. تو ہے چارہ گھر، چارہ ساز، قادر، قدیر، جابر، جبار، مہیمن، ملک، قدوس، سلام، مومن. اے سلام، اے مومن، اے مہیمن، اے عزیز، اے جبار، اے متکبر. تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ. یا اللہ تو آجا، آجا میرے رب، اس اجڑی محفل کو آباد کر دے. اس اجڑی میں اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے. غار میں 3 آدمی پھنسے تھے، اوپر پتھر آ گیا تھا، انہوں نے تجھے اپنے عمل کا واسطہ دیا، تو انہیں پتھر ہٹا دیا. پر یہ سارا مجمع تجھے کیا پیش کرے؟ جھولی خالی اوپر سے پھٹی ہوئی، کشکول خالی اوپر سے ٹوٹا ہوا، کھوٹے سکے لے کر آ گئے. یا اللہ اس آس پر کہ تیرے دربار میں تو کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، اور تو کچھ ہے نہیں تیرے نبی کا آنسوؤں کا واسطہ، اور تو کچھ ہے نہیں. ایک دفعہ تیرے نبی نے فرمایا تھا جنت البقیع سے آتے ہوئے، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں. کہ نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے. اے میرے رب یہ سارا مجمع مرد و عورتوں کا وہی بیٹھا ہے جنہوں نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا پر کلمہ ان کا پڑھا ہے. تجھے ایک مانا تیرے حبیب کو تیرا رسول مانا، آخری مانا قرآن کو تیری کتاب، جنت کو حق، ملائکہ حق، جہنم حق، تورات، زبور، انجیل حق، 1.25 لاکھ نبی حق. اے میرے رب صحابہ حق، سارے جنتی تو ان سے راضی وہ تجھ سے راضی. اے میرے رب ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا. مولا جیسے بچہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو کہتا اماں میں تھک گیا ہوں اب تو میری سن لے. اے میرے رب ہم بھی تھک گئے، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ. آجا 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 میرے رب، آجا. تیرے آنے سے کم بنے گا. ہماری تدبیریں خاک میں مل چکی، ہماری آس ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، ہماری آس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے. اندھیرے دیکھتے دیکھتے اجالوں کے آنے کی توقع دم توڑ رہی ہے. خزاں دیکھتے دیکھتے پہاڑ بھولتی چلی جا رہی ہے. آجا اے پہاڑوں کو لانے والے، ہر رات پہ سورج نکالتا ہے، امت کی رات پر بھی تو سورج لے آ. اس گمراہی کی رات کو ہدایت کے سورج سے تبدیل فرما دے، فرما دے، فرما دے. یا اللہ میرے دیس کی حفاظت فرما، جہاں جہاں امت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا رحمن.